السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے جہاں اور بہت سارے وظائف ہیں، وہیں ایک بہترین وظیفہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو آدمی ترقی چاہتا ہو، کامیابی چاہتا ہو، اپنے روزانہ کے پیسوں میں سے، روزانہ کے اخراجات میں سے تھوڑا سا یہ طے کرے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ ایک آدمی اگر 1000 روپے کا مالک ہے تو 10 روپے دے دے، ایک آدمی اس سے زیادہ کا مالک ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنے ہو سکیں آپ اپنے کام میں، اپنے پیسوں میں، اپنی دولت میں اپنے رب کو شریک کریں۔ کبھی کسی یتیم کو اللہ کے نام پہ دیا، کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دیا، کسی مسجد میں اللہ کے نام پہ دے دیا، کسی مدرسے میں اللہ کے نام پہ دے دیا، اپنے کسی غریب، لاچار، مسکین رشتہ دار کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کام انسان کو ترقیوں تک لے کے جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی سنوارتا ہے۔ دنیا تو بن ہی جاتی ہے۔ آج دیکھیے صحابہ کرام میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے عظیم صحابہ ہیں۔ یہ تو صحابی رسول ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حاتم طائی کا نام سنتے ہیں۔ حاتم طائی کے بارے میں دیکھیے کہ ان کی سخاوت کی وجہ سے آج بھی زبان زد عام ان کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یتیموں، بے سہارا، مسکینوں کا خیال رکھنے والے دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اس لیے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کا بھی خیال کریں۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریفیں کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ تو اس ترجیح نے ان صحابہ کرام کو کائنات کے قائد بنایا، کائنات کا رہنما بنایا، کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، کائنات کی نجات کا ذریعہ بنایا۔ سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بلکہ یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ اسلام پورا سال سخاوت کرتے تھے، اور رمضان جب شروع ہوتا تو آپ سخاوت اس طرح کرتے تھے جس طرح تیز چلتی ہوئی ہوا، یعنی ہوا جس طرح ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ہر کچے پکے تک پہنچتی ہے، رسول اللہ کی سخاوت سے ہر مالدار، ہر غریب، ہر یتیم، ہر مسکین معطر ہوتا تھا۔ اور اس معطری کی تعلیم جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سخاوت میں اپنا کام پیدا کریں۔ اور جو آدمی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کاروبار کو آگے لے جانا چاہتا ہے، کاروبار کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو اپنے کاروبار میں اپنے رب کو شریک کرے۔ اپنے کاروبار کے 10 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ اللہ کے نام پہ رکھے۔ اگر اس نے 10,000 روپے بچائے ہیں، ان 10,000 میں سے ایک میں اللہ کو شریک کرے، اس کا مال کبھی چوری نہیں ہوگا، اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہو جائے گا، اس کے مال میں کبھی نقصان نہیں ہو جائے گا، اس کا کاروبار کبھی ناکام نہیں ہو جائے گا۔ اتنی بڑی کامیابیاں ہیں اپنے رب کو شریک کرنے میں۔ آپ دیکھیں بہت سے اس قسم کے ہیں کہ وہ جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو اپنے کاروبار میں اپنے رب کو شریک کرتے ہیں، اور پھر اس کی برکات پوری زندگی دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں اپنے رب کو شریک کریں۔ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو اپنے جاب کے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ رکھیں۔ جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور برکت ایک عجیب چیز ہے۔ آپ پوری حدیث اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں دعائیں مانگی، برکت کی دعائیں مانگی۔ آج ہمیں سے ہر آدمی بہت زیادہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ مال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بہت زیادہ نہیں مانگا اللہ سے، آپ علیہ السلام نے مال کم مانگا لیکن اس میں برکت مانگی۔ یاد رکھیے گا، مال اگر زیادہ ہوگا تو وہ پریشانی کا سبب بنے گا، وہ تکلیف کا سبب بنے گا۔ اس مال کو محفوظ کرنے کے لیے بھی پریشان ہو، مال کو محفوظ کرنا، اس کو سنبھالنا کئی مسائل ہیں۔ لیکن اگر مال کم ہو اور اس میں برکات اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائیں تو یاد رکھیے نہ آپ کو محفوظ کرنے کی فکر ہوگی، نہ بچانے کی کوئی فکر ہوگی، اور نہ ضروریات کی کوئی فکر ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مال آپ کی تمام ضروریات کے لیے پورا ہوگا۔ اور اگر برکت نہ ہو تو آپ لاکھوں بھی کمائیں تو کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، کبھی چین نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے مال کا ایک حصہ اپنے رب کے لیے آپ رکھ لیجیے، اپنے رب کے نام پہ دے دیجیے، اور دیکھیں اس رب کا کرم دیکھیں کہ ہم مال جو ہے اپنے رب کے نام پر اپنے کسی عزیز کو دے دیتے ہیں تو وہ عزیز بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کرا دیتے ہیں، اور اس دیے ہوئے مال کا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ دو ڈبل فائدے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا رشتہ ناطہ بھی ہم سے جڑا رہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی ہم جڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس صدقے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اپنے مال سے کوئی حصہ نکالیے۔ سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے، اور اس قسم کے وظائف
جو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں، ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگاتے۔ ہم صرف پڑھنا، ورد کرنا، ذکر کرنا اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ نہیں، صرف وظائف کافی نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑے وظائف جو ہیں وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ اللہ نے ہمارے پر فرض کی ہے، اسی طرح اپنے یتیم، اپنے معاشرے کے مسکین، غریب، فقیر، اپنے ناتواں بھائیوں کی ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر ہے۔ اس لیے ان کا بھی آپ خیال رکھیے گا، آپ بندوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خیال